السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ذات کا ذکر کرنے والا ہوں جو مقام ولایت پر تو تھے ہی، بیک وقت مقام غوثیت اور مقام محبوبیت پر بھی فائز تھے، اور نہ صرف اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، اپنے وقت کے بہترین شاعر بھی تھے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے منطقی اور فلسفی بھی تھے، تصوف کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھے، اور ساتھ ہی ساتھ علم کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھے، یعنی طریقت اور شریعت کا جامع تھے۔ آج انشاءاللہ ان کی حالات زندگی، ان کے زندگی کے واقعات، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش اور انشاءاللہ ان کی حالات کو مکمل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس شخصیت کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور تمام لوگوں تک اس کو شیئر کیجئے تاکہ اس عظیم شخصیت سے سبھی لوگ واقف ہو سکیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں ذکر کر رہا ہوں 8ویں صدی کے مجدد حضرت غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت حضرت سید اشرف مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ دنیا کے اندر واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ کر کے، بادشاہت کو چھوڑ کر کے فقیری کو اختیار کیا، جن کے بارگاہ میں ہزاروں غلام حاضر رہا کرتے تھے، جن کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے نہ جانے کتنے غلاموں اور خادماؤں کی قطار لگی رہتی تھی، جن کے کھانے پکانے کے لیے نہ جانے کتنے پکاتی اور باورچی موجود رہا کرتے تھے، جن کے پنکھے جھلنے کے لیے غلام تھے، جن کی جوتیاں پہنانے کے لیے غلام تھے، جن کا لباس بدلنے کے لیے غلام تھے، جن کے کپڑوں کا اہتمام کرنے کے لیے الگ غلام تھے، لشکر تھا، فوج تھی اور دنیا جہان کا آرام تھا، ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس کے باوجود آخر کیا ہوا؟ اس بات نے ان کو بادشاہت کی قربانی دینے کے لیے تیار کیا۔ آخر کیوں انہوں نے بادشاہت سلطنت کو چھوڑ کر کے فقیری کی راہ اختیار کی، گھڑ سواری کو چھوڑ کر کے پیدل چلنا شروع کر دیا؟ وہ کون سی بات تھی؟ عظیم الشان محل کے آرام دہ گدے دار بستر پہ سونے کی بجائے انہوں نے جنگلوں بیابانوں کے کھلی زمین پہ سونے کو انہوں نے گوارا کیا۔ وہ کون سی بات تھی کہ بہترین شاندار محل کے چھت کے نیچے سونے کے بجائے اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے سونا انہوں نے گوارا کیا؟ یہ کیوں ہوا انشاءاللہ آج آپ جانیں گے۔ میں جس ذات کا ذکر کر رہا ہوں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج بھی ان کا مزار مقدس کچھوچا شریف میں جو امبیڈکر نگر ضلع ہے یوپی کا، وہاں پہ موجود ہے، اور ہر خاص و عام اور ایک کثیر مخلوق آج بھی ان کے دربار سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ الحمدللہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی صبح اور شام نظر آئے گی۔ وہاں پر آپ جائیں گے تو اپنی نگاہوں سے جناتوں اور برے آصبوں کا خاتمہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر! وہاں پہ آپ جائیں گے تو بگڑی ہوئی تقدیر کو بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، محبوبیت کا مقام دنیا میں 3 لوگوں کو ملا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ ہیں محبوب یزدانی ہمارے اور آپ کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ان کی حالات زندگی کا ایک مختصر خاکہ پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ایک مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کا نام مبارک سید اشرف تھا جو والدین نے رکھا تھا، اور ان کے والد محترم کا نام حضرت سید سلطان ابراہیم نور بخشی ابن سید عماد الدین نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ ان کے خاندان میں سلطنت کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے چلا ہوا آ رہا تھا، اور کئی
اولو العزم بادشاہ ان کی خاندان میں گزرے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی خدیجہ رحمت اللہ تعالی علیہا تھا، جو حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے ان کے خاندان سے تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 20 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور 23 واسطوں سے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور 25 واسطوں سے حضرت رسول کریم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان کی ولادت میں 2 قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 708 ہجری بمطابق 1309 عیسوی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 712 ہجری بمطابق 1313 عیسوی میں حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سیدنا مخدوم پاک علیہ رحمت رضوان نے 712 ہجری میں صرف 14 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ پر انہوں نے دسترس حاصل کر لیا تھا اور فراغت حاصل کر لی تھی، اور 7 سال کی عمر میں 10 قرأت کے ساتھ، قرأت عشرہ کے ساتھ قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مخدوم پاک علیہ رحمت رضوان نے 735 ہجری بمطابق 1335 عیسوی میں ہندوستان کی سرزمین پہ حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی۔ پنڈوا شریف میں پہلا قیام 735 ہجری سے لے کر کے 741 ہجری یعنی 6 سال تک پنڈوا شریف میں انہوں نے قیام فرمایا، اور جون پور تشریف لائے 742 ہجری میں پہلی مرتبہ، جو کہ تغلقیہ سلطنت کا زمانہ تھا اور ان کا خاندان ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد حضور غوث العالم نے، حضور مخدوم پاک نے تمام بلاد شرقیہ و غربیہ کا سفر کیا، اور حضور مخدوم پاک تمام اسلامی سلطنتوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی سفر کے درمیان حضور مخدوم پاک کے مشہور و معروف مرید اور خلیفہ حضرت سیدنا نظام یمنی، حاجی نظام یمنی، جو لطائف اشرفی کے مرتب ہیں، ترتیب دیا ہے جنہوں نے، اور جو اول سے لے کے اخیر دم تک حضور مخدوم پاک علیہ رحمت رضوان کے ساتھ رہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، حضور مخدوم پاک علیہ رحمت رضوان دنیا کے جس گوشے میں بھی جاتے اللہ نے ایسا ذہین اور فتین ان کو بنایا تھا، اور ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، جس زبان کے اندر زبان والوں کے درمیان رہتے تھے وہاں کی زبان سیکھ لیا کرتے تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے وہاں کی مادری زبان میں قرآن پاک کی تفسیر کر کے وہاں کے لوگوں کے حوالے کر کے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، یعنی دنیا بھر کی سیر کرنے والے، ہر جگہ جاتے تھے تبلیغ دین کے لیے، اور اسلام کا جھنڈا لہرا کر کے آتے تھے، قرآن کی تعلیم عام کیا کرتے تھے میرے مخدوم پاک علیہ رحمت رضوان۔ تقریباً 10 سال تک بلاد شرقیہ کی سیر و سیاحت کے بعد اور دین تبلیغ کے اس سلسلے کے بعد، سفر کے بعد 10 سال کے بعد تقریباً 768 ہجری میں دوبارہ ہندوستان تشریف لائے۔ گلبرگہ شریف کی سرزمین پہ سن 770 ہجری میں حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوثیت کے مقام پہ فائز کیا گیا، غوثیت کا مقام عطا کیا گیا۔ وہاں پہ جہاں پہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عظیم الشان دربار آج بھی موجود ہے، وہاں پہ ان کو غوثیت کا مقام عطا کیا گیا۔ اور سن 782 ہجری میں کچھوچا شریف کے اندر روح آباد میں حضرت سیدنا مخدوم پاک علیہ رحمت رضوان کو محبوبیت کا مقام عطا کیا گیا۔ اسی وجہ سے ان کو اوحد الدین اور غوث العالم اور محبوب یزدانی کے خطاب و القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 793 ہجری میں حضور مخدوم پاک نے روح آباد کی چھوچا شریف میں آستانہ اشرفیہ کی سنگ بنیاد رکھی، اور وہاں پہ ایک بہترین خانقاہ قائم فرمائی۔ آج بھی الحمدللہ وہاں ایک سے ایک بیمار جاتے ہیں اور شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد
801 ہجری میں حضور سیدنا مخدوم پاک آخری بار پنڈوا شریف تشریف لے گئے، اور اس کے بعد 28 محرم الحرام سن 808 میں یہ غوث العالم محبوب یزدانی حضور سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے نور العین اور ان کے چشم و چراغ، ان کی محبتوں کا محور اور ان کے سب سے عزیز فرزند جو کہ ان کے فرزند روحانی تھے اور سگے بھانجے تھے، حضرت سیدنا مخدوم نور العین عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کے سجادہ نشین بنے، جو سادات کے خاندان سے تھے اور جن کی والد اور والدہ دونوں سید تھے، حضرت سیدنا نور العین ابن سید عبد الغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میرے دوستو، یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا حضرت سیدنا مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان کا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک تفصیلی ذکر ان کا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی حیات طیبہ سے آپ مکمل طور پر واقف ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک فارس کے اندر ایک عظیم الشان سلطنت قائم تھی جو شہر سمنان کہلاتا تھا، جو شہر شیراز کے قریب میں واقع تھا۔ بڑے بڑے علماء کرام اس سلطنت کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء اور اولیاء کاملین کا ایک بہت بڑا گروہ اس سلطنت کے اندر رہتا تھا۔ لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے، ایک عظیم الشان سلطنت قائم تھی اور مذہبی برتری بھی حاصل تھی، کیونکہ یہاں کے جو سلطان تھے، تاجدار تھے، وہ سادات تھے، سیدوں کا گھرانہ تھا۔ اس وجہ سے ایک مذہبی برتری ان لوگوں کو ہمیشہ حاصل رہی تھی، اور گلی گلی روشن، سڑکیں کشادہ، اور لوگ سارے کے سارے خوش و خوشحال نظر آیا کرتے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کے جو موجودہ سلطان تھے حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی بیوی حضرت سیدتنا خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ لوگ ہر طرح کی خوشیوں سے معمور تھے۔ تمام خوشیاں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ سلطنت تھی، غلام تھے، باندیاں تھی، ایک بہت بڑا محل تھا، فوجی تھے، لشکر تھے، ساری دنیا کی خوشیاں تھی، اللہ اکبر۔ لیکن ہمیشہ ایک درد سا، ایک ٹیس رہتی تھی دل کے اندر، اللہ اکبر، اور ایسی ٹیس جو ہر ایک کے اندر ہو سکتی ہے اگر اس کو وہ نعمت نہ ملی، اور اس نعمت کا نام تھا اولاد نرینہ۔ حضرت سیدتنا خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا جو مخدوم پاک کی والدہ تھی، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں کہتی تھی کہ اے اللہ، تو نے تو ہمیں اتنا نوازا ہے، اتنی نعمتیں دی ہے، بادشاہت، سلطنت عطا فرمائی ہے، ساری دنیا کی خوشیاں دی ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں تجھ سے کیا سوال کروں، تو نے تو ہمیں پوری دنیا کی خوشیاں نصیب کی ہے، لیکن اے اللہ تو نے 3 بیٹیاں بھی نصیب فرمائی ہے، لیکن مولا موجودہ سلطان کے بعد اس سلطنت کو سنبھالنے والا، اس سلطنت کا کوئی ولی عہد نہیں ہے، اے مولا اگر تو اور کرم فرما دے، رحم فرما دے تو ایک اولاد نرینہ عطا فرما دے، ایک بیٹا عطا فرما دے مولا۔ یہ ہمیشہ وہ دعا کرتی رہتی تھیں۔ ایک بار حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا یہ دعائیں کرتے ہوئے سو جاتی ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، تو ولی کامل اور حضرت سیدنا خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں آتے ہیں، بہت بڑے عظیم بزرگ تھے، وہ خواب میں آتے ہیں، انہی کے خاندان سے تھی حضرت مخدوم پاک کی والدہ۔ آ کے کہتے ہیں بیٹی تم پریشان کیوں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی بشارت دیتا ہے اور اللہ جلد ہی تم کو ایک بیٹا نصیب کرے گا، اس کا نام اشرف رکھنا۔ سبحان اللہ۔ والدہ اٹھتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں اور اپنے شوہر محترم کی جانب ان کو خوشخبری دینے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں، تو ایک مجذوب جو اس وقت کے مشہور و معروف مجذوب تھے، ابراہیم مجذوب، بہت زیادہ مشہور معروف تھے، وہ محل کے اندر اچانک نظر آتے ہیں۔ جو سپاہی تھے، پہرے دار تھے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کب وہ اندر تشریف لائے، سب حیرت زدہ ہو گئے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے مجذوب تھے، سارے لوگ ان کی عزت و احترام کیا کرتے تھے، سلطان باہر تشریف لے آئے ان کے لیے، تو کہا کہ حضور آج آپ ہمارے محل میں کیسے تشریف لے آئے؟ تو کہا کہ سلطان میں تمہیں تمہارے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں جلد ہی ایک بیٹا نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ایک ہی وقت میں ایک ولی کامل نے خواب میں والدہ کو بشارت عطا فرمائی اور ایک مجذوب ولی نے حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی کو خوشخبری عطا فرمائی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایام کے بعد 708 ہجری میں اللہ رب العزت نے
سلطان کے گھر کو خوشیوں سے لہلہا دیا اور خوشیوں کے چراغ سلطان کے گھر میں روشن ہو گئے۔ اعلان کیا گیا کہ سلطان کے گھر میں ولی عہد پیدا ہوا ہے اور بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، نہ صرف محل جگمگا اٹھا بلکہ پورا شہر خوشیوں سے بھر گیا۔ پورے شہر میں چراغاں کیے گئے، خیرات بانٹے گئے، بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا، ننگوں کو کپڑے پہنائے گئے، ہر ایک نے خیرات لٹا میرے مخدوم پاک کی پیدائش کی خوشی میں۔ الحمدللہ میرے مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان پورے محل کی آنکھوں کے تارے ہو گئے، سلطان کی آنکھوں کے تارے، والدہ کی آنکھوں کے تارے، اور ان کی بہترین پرورش کی جانے لگی۔ جب میرے مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کچھ بولنے کے لائق ہوئے اور زبان جب کھلی ہے تقریباً 2-2.5 سال میں، تو بڑے بڑے علماء کرام کو ان کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا۔ اللہ کا فضل تھا کہ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کو اللہ نے بے پناہ ذہن عطا فرمایا تھا، بے پناہ قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صرف 7 سال کی عمر میں 10 قرات کے ساتھ، قرات عشرہ کے ساتھ مخدوم پاک نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد 14 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں حفظ کیا، اور صرف 7 سال کی عمر کے 7 سال کے عرصے میں یعنی 14 سال کی عمر میں جتنے بھی اس وقت علوم رائج تھے، جتنے علوم پڑھائے جاتے تھے، ان تمام علوم پہ مخدوم پاک نے دسترس حاصل کر لیا۔ علوم عقلیہ و نقلیہ پر انہوں نے دسترس حاصل کر لیا اور مکمل فراغت انہوں نے حاصل کر لی۔ حافظ قرآن بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں اور مکمل عالم دین بھی ہیں میرے دوست اور بزرگوں۔ حضور مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کے والدین تو اور خاندان والے اور ان کی سلطنت کے لوگ تو بہت خوش تھے کہ ایک ایسا سلطان بننے والا ہے ہمارا، ایک ایسا بادشاہ ہونے والا ہے جو حافظ قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو محدث ہے، جو بہت بڑا عالم دین ہے۔ سارے لوگ خوش تھے، اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ مخدوم پاک تھے۔ میرے مخدوم پاک اس وجہ سے خوش نہیں تھے کہ ان کو سلطنت ملنے والی ہے، بادشاہ بننے والے، ان کا دل ہمیشہ فقیری کی جانب لگا رہتا تھا، ان کا رجحان فقیری کی جانب تھا، دنیا سے بالکل دور رہا کرتے تھے، دل اچاٹ رہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 14 سال کی عمر میں حضور سیدنا مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی جو سلطان وقت تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور محض 14 سال کی عمر میں مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کو سلطنت سمنان کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے شوق پروان چڑھتے ہیں، ان کی تمنائیں پروان چڑھتی ہیں، ان کے دل میں ایک سے ایک امنگیں جنم لیتی ہیں اور چاہتا ہے کہ دنیا جہان کی خوشیاں ہو، آرام ہو، عیش ہو۔ وہ سب کچھ ان کو میسر تھا، بادشاہ وقت تھے، عظیم الشان سلطنت تھی، لیکن اس کے باوجود دل اچاٹ رہتا تھا۔ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کبھی اس کے اندر لگے رہیں۔ ایک بار یہی فکر میں سو گئے، خواب میں حضرت سیدنا خواجہ احمد یسوی تشریف لائے، یا بعض روایت میں ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ بیٹے ابھی کچھ دن صبر کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ سلطنت کو چلاتے رہو، اللہ جلد ہی تمہارا انتظام کرے گا۔ تو حضرت مخدوم پاک نے اس خواب کے بعد میں مکمل طور پہ سلطنت پہ توجہ دی اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دیا بالکل ملک کو، اور خوشحالی کے رنگ سے رنگ دیا پورے ملک کو، اور عدل و انصاف کی ایک مثالی حکومت مخدوم پاک نے سمنان میں قائم کر کے بتا دیا تھا۔ آخرکار تقریباً 20 سال تک حکومت کرنے کے بعد، 20 سال تک بادشاہی کرنے کے بعد، سلطنت چلانے کے بعد وہ وقت آیا کہ اپنی والدہ کے سامنے حاضر ہوئے، سارے حال احوال کہہ کے سنائے۔ آخرکار والدہ نے چاروں ناچار اجازت دے دی۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان نے اپنی ساری ذمہ داری اپنے بھائی کے حوالے کیا، اور والدہ کی قدم بوسی کرنے کے بعد محل سے نکلنے لگے تو والدہ نے ہزاروں کا لشکر ساتھ میں کر دیا۔ حضور مخدوم پاک اپنے والدہ کی دل جوئی کے لیے لشکر کو ساتھ میں لے کے چلے، لیکن تیسری منزل تک پہنچتے شہر کے باہر تیسری منزل آئی، سارے لشکریوں کو روانہ کر دیا، واپس بھیج دیا، اور جو لباس فاخرہ، جو شاہی لباس، اس کو اتار دیا اور ایک سادہ سا لباس پہن لیا، جو تاج تھے سر پہ اس کو بھی نکال کے خیرات کر دیا، اور ایک عام سے انسان بن کر کے میرے مخدوم پاک نکل پڑے۔ جہاں پہ آج دنیا میں لوگ کرسی کے لیے نہ جانے کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہیں، قتل و غارت گری سے بھی توقف نہیں کرتے، آج تھوڑے چھوٹے سے عہدے کے لیے نہ جانے لوگ قتل و خون ریزی تک پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ عہدہ پانے کے لیے لوگ ہر
کام کر جاتے ہیں، وہیں پہ میرے مخدوم پاک نے اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے اپنا سارا آرام عیش چھوڑ کر کے، سلطنت چھوڑ کے، بادشاہی چھوڑ کر کے فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں جتنے بھی اولیاء کرام سے ملاقات ہوتی ان سے شرف نیاز حاصل کرتے۔ حال یہ تھا کہ جس بزرگ کے پاس جاتے قیام فرماتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر بزرگ کہتے کہ بیٹے اشرف تمہاری منزل تو آگے ہے۔ حضور مخدوم پاک وہاں سے بھی سفر آگے کا طے فرماتے تھے، تمام بزرگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ملتان، اس کے بعد ہندوستان میں سارے اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دیتے ہوئے بہار شریف جس دن پہنچتے ہیں، جو ہمارے بہار کا ایک شہر ہے بہار شریف، وہاں پہ منیر کر کے ایک جگہ ہے اور بہت بڑے ولی کامل وہاں پہ رہا کرتے تھے، حضرت سیدنا یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جس دن بہار شریف پہنچے اسی دن ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رکھ کے انتظار کرنا، کوئی صحیح النسب سید اور ایک بہت بڑے عالم دین 7 اور 10 قرات کے حافظ قرآن آئیں گے اور وہی میرا جنازہ پڑھیں گے۔ حضور مخدوم پاک کا اسی وقت وہاں پہ نزول ہوتا ہے بہار شریف میں، جب ان کا جنازہ تیار کیا جا چکا تھا۔ حضور مخدوم پاک نے اس ولی کامل کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد آگے نکل گئے۔ تو سارے بزرگوں نے بشارت دی کہ بیٹے تمہاری منزل آگے ہے۔ منزل کہاں تھی؟ منزل تھی بنگال کی ایک سرزمین جس کو دنیا پنڈوا کے نام سے جانتی ہے، اور جہاں پہ ایک بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ولایت کے حامل حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو پہلے ان کو سالوں تک مجاہدہ کراتے، ریاضت کراتے اور چلہ کشی کرواتے۔ جب ان کو لگتا کہ ہاں یہ لائق ہو گیا ہے تب ان کو اپنی ارادت میں داخل فرماتے تھے، اور خلافت لینے کے لیے تو اس کو بہت منزلیں طے کرنی ہوتی تھی، تب حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کو خلافت عطا فرماتے تھے۔ میرے مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان جب پنڈوا شریف کے سرزمین سے تھوڑا قریب پہنچے تو حضور علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ شہر سے باہر پالکی لے کر کے، میرا ایک مرید آ رہا ہے، اس کو پالکی میں بیٹھا کر کے لے آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، فون کا زمانہ نہیں تھا، نہ انہوں نے ٹیلی گرام کیا تھا کہ میں آنے والا ہوں، نہ خبر بھیجی تھی کہ میں آنے والا ہوں۔ ولایت کا کنیکشن تھا، یہ ایک دل کا دل سے تعلق تھا۔ جو ایک ولی کو پہچانتا ہے ان کا دل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پالکی لے کر کے بھیجا حضور مخدوم پاک استقبال کے لیے۔ میرے مخدوم پاک حضرت سیدنا شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے۔ آتے ہی حضور علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اپنی بیعت و ارادت میں داخل فرما لیا۔ دوسرے لوگوں کو بہت مجاہدہ ریاضت کرنے کے بعد نصیب ہوتا، ان کو پہلے ہی ارادت میں داخل فرمایا، مرید بنایا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک مخدوم پاک کی خدمت میں رہے، تقریباً پہلی مرتبہ 6 سال تک رہے، اور اس کے بعد پھر حج کرنے کے لیے نکلے، حج فرمایا، تمام بلاد اسلامیہ کا انہوں نے کی سیر کی، انہوں نے جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پہ جا کے تفسیر قرآن لکھتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ بالآخر پھر دوبارہ جب پنڈوا شریف تشریف لاتے ہیں آخری مرتبہ، کئی سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کے ہر وہ منزل طے کر لیتے ہیں جہاں تک ایک ولی کامل کو پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرکیف حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ رضوان کی موجودگی میں ہی حضور سیدنا شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہاں سے روانگی کے بعد حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ رضوان کو جو انہوں نے وصیت فرمائی تھی حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے، ان کے وصیت کے مطابق، ارشاد کے مطابق، وہ جو ابھی یو پی کی سرزمین ہے ادھر تشریف لاتے ہیں، اور ایک جگہ ہے جس کو آج کی چھوچا شریف کہا جاتا ہے جو امبیڈکر نگر ضلع کے اندر پڑتا ہے، وہاں پہ تشریف لائے، اور وہاں پہ ایک جنگل تھا، بیابان تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پہ انہوں نے ایک آستانہ تعمیر کیا اور آستانہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی، وہاں پہ چلہ کشی کی، اور ان کے ساتھ 700-800 قلندروں نے ان کا ساتھ دیا۔ حضور مخدوم پاک نے جو اپنا آستانہ بنایا تھا، خانقاہ بنائی تھی، اس کے چاروں طرف ایک ندی کھود دی تھی، اور اس کا ایک ہی راستہ تھا آنے جانے کا، اس ندی کو نیر کا ندی کہا جاتا ہے، نیر کا پانی کہا جاتا ہے۔ 800 قلندروں نے ضرب لا الہ الا اللہ سے اس کی کھدائی کی تھی مخدوم پاک کے ساتھ شامل ہو کر کے۔ اس کے بعد سارے قلندروں کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے، حج کر کے سارے قلندروں نے اپنے ساتھ زمزم کا پانی لایا تھا، اور مخدوم پاک نے بھی زمزم کا پانی لایا تھا، اور سارے قلندروں کے ساتھ آ کر کے انہوں نے اس پانی کو نیر
کے اندر ڈالا تھا، اور مخدوم پاک نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قیامت تک اس پانی سے لوگ شفا پاتے رہیں گے۔ میں نے کچھوچا شریف کی سرزمین پہ تعلیم حاصل کیا ہے۔ میں کوئی ایسا کمزور اعتقاد کا انسان نہیں ہوں کہ میں اپنے پیر کی چڑھ بڑھ کر کے تعریف کر دوں۔ الحمدللہ تنقیدی نگاہ رہتی ہے، اور خرافات پہ تو حد درجہ میری بڑی پینی نگاہ ہوتی ہے، لیکن میرے دوستوں میں نے نگاہوں سے دیکھا ہے کہ مخدوم پاک کے آستانے پر جناتوں آسیبوں کا بالکل کھلم کھلا علاج ہوتا ہے، اور وہاں پہ نہ جانے کیسے کیسے بیماریوں والے آتے ہیں اور شفا پا کر کے جاتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ مرجع خلائق ہے حضرت مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے کچھوچا شریف کی سرزمین پہ رہ کر کے بہت سارا وقت گزارا۔ اسی درمیان میں گلبرگہ شریف کا بھی سفر فرمایا، گلبرگہ شریف تشریف لائے، یہاں پہ چلہ کشی اختیار کی، اور وہیں پہ گلبرگہ شریف میں ہی حضور مخدوم پاک کو غوث العالم کا خطاب عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب کچھوچا شریف تشریف لے گئے، آخری ایام میں حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا، اور محبوب یزدانی کا خطاب ان کو نصیب ہوا۔ آخرکار 28 محرم الحرام سن 808 یا 812 ہجری میں حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ 28 محرم الحرام کو آج بھی ان کا عرس بڑے تسک و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان کا خاندان آج بھی سلسلے اشرفیہ کہلاتا ہے، اور اس سلسلے کے بزرگوں نے صدیوں سے دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ان کے خاندان والوں کے زیر سرپرستی بے شمار مساجد، بے شمار مدرسے، بے شمار تنظیمیں الحمدللہ چل رہی ہیں۔ ان کے فرزندوں نے دین و سنیت کا ایک بار عظیم اپنے کندھوں پہ اٹھائے رکھا ہے، اور بحسن و خوبی الحمدللہ اس کو وہ نبھا رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج بھی ان کا خاندان خوب پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے شادی نہیں کی تھی، لیکن ان کے ایک بھانجے تھے جو ان کے سگی بہن کے بیٹے تھے، حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین علیہ رحمۃ الرضوان۔ مخدوم پاک ان کو نور العین کہتے تھے، اپنے آنکھوں کا تارا، اپنے آنکھوں کا نور، چشم و چراغ تھے، اور ان کو روحانی فرزند کہا کرتے تھے، اور خود بھی آل رسول کے خاندان سے تھے، سادات کے خاندان سے تھے، اور حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین علیہ رحمۃ الرضوان ایک عالی نسب سیدوں کے خاندان سے تھے، اور مخدوم پاک کا فیض ملنے کے بعد تو اور بھی عالی شان ہو گیا تھا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور مخدوم پاک کا فیضان نصیب کرے، ان کے خاندان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سلسلے اشرفیہ کو اللہ قیامت تک شاد اور آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔